اگر تمہیں کبھی ایسا محسوس ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم اکیلے تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی روح کے آس پاس تھے۔ ڈر گئے؟ ابھی نہیں، کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں ان ایسے ہانٹڈ ملکوں کے سفر پر جہاں صرف انسان نہیں، روحیں بھی رہتی ہیں۔ دنیا کے سب سے ہانٹڈ ملک کی طرف۔ نمبر 1، جاپان۔ اوکیگاوا فاریسٹ جاپان کا خاموش قتل گاہ، جسے سوسائڈ فاریسٹ آف جاپان بھی کہا جاتا ہے۔ جاپان ماڈرن اور کام، لیکن اس کے سکون کے پیچھے چھپی ہے کہیں روحوں کی دنیا، کہیں بے چین روحوں کی دنیا۔ ماؤنٹ فوجی کے سائے تلے ایک جنگل ہے جس کا نام ہے اوکیگاوا۔ اسے سوسائڈ فاریسٹ بھی کہتے ہیں، سب سے ڈارک جگہ۔ ماؤنٹ فوجی کے نیچے ایک جنگل جہاں سوسائڈ کرنا لوگوں کا نظام بن چکا ہے۔ یہاں اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ تم صرف اپنی ہارٹ بیٹ سن سکو۔ یہاں پر تمہارے لائے ہوئے کمپاس فیل ہو جاتے ہیں، فون کے سگنلز کٹ ہو جاتے ہیں، اور راستہ تو ایسے گم ہوتا ہے جیسے جنگل نے تمہیں نگل ہی لیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ روحیں وہاں ابھی تک بھٹک رہی ہیں۔ جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پیچھے سے کسی نے انہیں بلایا۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ فوریسٹ کے اندر کچھ ٹری پر نیلی ٹیپس بندی ملتی ہیں جو ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو واپس تو آنا چاہتے ہیں مگر اکثر واپس نہیں آ پاتے۔ ہر سال یہاں دسوں لوگ اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں، مگر کیوں؟ پولیس کو ہر سال یہاں لاشیں ملتی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں روحیں خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے کوئی بڑے ویرانے میں، بڑے جنگل میں تمہیں خود بلا رہا ہو۔ جاپان میں ہانٹڈ ہاسپٹلز، اسکول اور پرانی شرائنز بھی مشہور ہیں، جیسے اوکیگیس ویل، جہاں ایک لڑکی کی روح ہر رات گن رہی ہوتی ہے، اور جب 9 پر رک جائے سمجھ لو کوئی نیا شکار ملنے والا ہے۔ جاپان کا سوسائڈل فاریسٹ۔ اوکیگاوا فاریسٹ سوسائڈل فاریسٹ کے نام سے اس لیے بھی مشہور ہے 100 سے زیادہ لوگوں کی باڈیز ہر سال یہاں مل رہی ہے، اور یہ جنگل اتنا ڈینس ہے کہ وہاں سے آنے جانے کا راستہ تو مانو جیسے بالکل ختم ہی ہو گیا ہے، اور بیک ٹریکنگ امپاسبل ہے کیونکہ یہ ایک سمندر جیسا جنگل ہے، درختوں سے ڈھکا ہوا۔ رات میں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر ہوائیں نہیں چلتی، لیکن ٹری کے ٹرنکس کے درمیان سے آوازیں آتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک فوٹوگرافر اندر گیا تھا، اس نے کسی کو پیچھے سے اپنا نام بلاتے سنا، مگر جب مڑ کر دیکھا تو صرف اور صرف درخت تھے۔ کمپاس اور GPS اس کے پاس تھے، وہ فیل ہو چکے تھے، اور راستہ بالکل جیسے میٹ ہی گیا ہو کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں جانا چاہ رہا ہے۔ ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی مٹی لوہے سے بھری ہے، یعنی آئرن، شاید اسی لیے وہاں سگنل نہیں ملتا، پر وہاں کچھ اور بھی ہے، کچھ جو وہاں رکنا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی وہاں جاؤ تو کبھی اکیلے مت جانا، کیونکہ جنگل سنتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے۔ ہانٹڈ جگہیں صرف ہانٹڈ ہی نہیں ہوتی، یہ انسانوں کی حدوں کا امتحان ہوتا ہے۔ کہیں ہوا خاموش ہو جاتی ہے، کہیں زمین بولتی ہے، پر ہر جگہ ایک سوال اٹھتا ہے، کیا تم اتنی خاموشی برداشت کر پاؤ گے؟ نمبر 2 ہے انڈیا۔ انڈیا کا بنگھڑ فورٹ جو کہ راجستھان میں واقع ہے۔ راجستھان انڈیا کے بنگھڑ قلعہ، یہ جگہ رات کے وقت بند کر دی جاتی ہے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے یہاں پر بورڈ بھی لگا رکھا ہے کہ یہاں سورج ڈوبنے کے بعد آنا منع ہے، لیکن کیوں؟ کہانی کہتی ہے کہ ایک جادوگر نے ایک رانی رتناوتی کو اپنے جادو سے پھنسانا چاہا، لیکن رانی نے جادو پلٹا دیا اور جادوگر کی موت ہو گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے لعنت دی کہ یہ شہر تباہ ہو جائے گا۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں پورے شہر مٹی میں مل گیا، لوگ مر گئے اور کوئی واپس نہیں آیا۔ لیکن اب لوگ جب بھی وہاں جاتے ہیں تو انہیں وہاں آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی لڑکی ہنس رہی ہو، چڑیاں کھرک رہی ہو، کوئی سیڑھیوں سے نیچے گر رہا ہو، لیکن اندر کوئی نہیں ہوتا۔ لوکل ریکارڈز کے مطابق 1990s میں کچھ لوگ رات کے وقت انلیگلی اندر گئے تھے، ان میں سے ایک کنویں کے پاس گرا اور باقی سب اسے ریسکیو کرنے کے لیے نکلے۔ ان کی گاڑی ایک ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی، اور یہ واقعہ آفیشیل ریکارڈز میں لکھا گیا ہے، اور تب سے یہاں رات میں کوئی نہیں رکتا۔ وزٹرز دن کے وقت بھی بتاتے ہیں کہ انہیں فورٹ کے اندر سے بہت زیادہ آوازیں، ایک خوشبودار پرفیوم جیسی مہک محسوس ہوتی ہے، جبکہ آس پاس انہیں کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ صرف پیرانورمل نہیں، فزیکل رسک بھی رکھتا ہے۔ فورٹ پرانا ہے، آئسولیٹڈ اور اسٹرکچرلی انسٹیبل ہے، اور رات میں مدد ملنا ناممکن ہے۔ اور سب سے بڑی بات
کہ ان جگہوں پر اکیلے جانا تمہارے غائب ہونے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ بنگھڑ کبھی بھی اکیلے لوگوں کو واپس نہیں کرتا۔ بس اتنا یاد رکھو کہ ہر جگہ ہانٹیڈ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں بھوت ہیں، کچھ جگہ ہانٹیڈ اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ وہاں انسانوں کے دکھ اب بھی زندہ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔